بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے۔ جب آپ سونے لگیں تو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جس جگہ کے اوپر آپ نے سونا ہے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کسی بھی رات کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جس رات کو آپ کو چھٹی ہو یا آپ فارغ ہوں، آپ بالکل ایزی ہوں، بیزی نہ ہوں، اس وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے رات ہی کی جو ہے منٹوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے بہت بڑا یہ آپ کو مفید اور فائدہ دے گا، اور آپ کو بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے اس وظیفے کو کرنے سے۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد جب آپ کھانا کھا لیں، یا آپ نے پہلے کھایا ہوا ہو، یا آپ آفس میں موجود ہیں، یا آپ جو ہے یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں پڑھائی میں مصروف ہیں، جب آپ سونے لگیں تو اس سے 5 منٹ پہلے جو ہے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بات یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور وظیفے کو مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ وظیفے کو شروع کر لیں تو کوشش کریں کہ آپ کے جو پہلے کام جو ہیں وہ تمام کے تمام کمپلیٹ ہو چکے ہوں، اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ جب آپ کمپلیٹ کام کر لیں تو اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں، اور جب وظیفے سے فارغ ہوں تو اس کے بعد بھی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے کرنا کیا، آپ نے جس جگہ کے اوپر سونا ہے آپ نماز پڑھ کر اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، اور اس وظیفے کو اگر آپ کے پاس تسبیح ہے، تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود آپ کو جو آسان لگتا ہو، جو آپ کی زبان پر جو ہے کمپلیٹ طور پر آسانی کی طور پر آپ کی زبان پر جاری رہتا ہو، اکثر جس کو آپ پڑھتے ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوں، یا درود ابراہیم پڑھتے ہوں، یا درود تاج پڑھتے ہوں، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کے لیے بالکل آسان ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کے لیے بالکل جو ہے آسانی پیدا کرے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جس جگہ کے اوپر آپ نے سونا ہے اسی جگہ کے اوپر آپ بیٹھیں، اور آپ نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اس کو دائیں ہاتھ میں لینا ہے، اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس وظیفے کی ابتدا کرنی ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ نماز فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا گیا ہے ہمارے نبی کو۔ تو آپ نے نماز کے فوراً بعد آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلا جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت مفید اور بہت فائدہ مند ہے۔ قرضے سے لحاظ سے بھی وہ فائدہ مند ہے، اگر آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اس کے لحاظ سے بھی یہ بہت مفید ہے۔ آپ کو راتوں رات یہ وظیفہ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جب آپ سونے لگیں تو آپ نے اس سے 5 منٹ پہلے یا خالق یا مالک، یہ دو لفظوں کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ۔ جب آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو سورۃ یاسین کے اندر موجود ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ 3 بار آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ 3 بار آپ نے یا خالق کو پڑھ لیا، 3 بار جو ہے یا مالک کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد الخالق کو آپ نے 3 مرتبہ نہیں پڑھنا، آپ نے اس وظیفے کو جو ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ اسی جگہ کے اوپر اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو تسبیح کو دل کی شکل بنا کر اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ مقصد مشن آپ کا دماغ اور دل میں ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تمام کے حق میں دعا کریں۔ دعا کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابتدا میں درود پڑھ لینا ہے۔ جب درود پڑھ لیں، دعا مکمل ہو جائے تو پھر بعد میں بھی آپ نے درود پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے شروع میں بھی آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان محنت کرے اتنا زیادہ پھل ملتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے، دل لگی ہوگی آپ کی، دل سے کریں گے، تو پھر
فری ٹائم ہو کر بالکل ایزی ہو کر آپ کریں گے، بالکل آپ کو دل لگی کے ساتھ کریں گے تو یہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گا جتنا آپ اس وظیفے کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔